برادران گریم کی کہانی سے ماخوذ۔ ایک دور دراز بادشاہت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کے محل کے باغ میں ایک خوبصورت درخت تھا۔ اس درخت پر سنہری سیب لگتے تھے، لیکن ہر رات ایک سیب غائب ہو جاتا تھا۔ بادشاہ نے باغ کی سخت نگرانی کا حکم دیا، لیکن چوری بند نہ ہوئی۔ اس پریشانی سے تنگ آ کر بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو چور کو پکڑنے کا حکم دیا۔ سب سے بڑے شہزادے نے پہلی رات نگرانی کی، مگر آدھی رات کے بعد اسے نیند آ گئی اور صبح پھر ایک سیب غائب تھا۔ دوسرے شہزادے نے اگلی رات کوشش کی، مگر اس کا حال بھی وہی ہوا۔ تب سب سے چھوٹے شہزادے نے، جسے سب نالائق اور کمزور سمجھتے تھے، کہا کہ وہ نگرانی کرے گا۔ بادشاہ نے ہچکچاتے ہوئے اجازت دی۔ تیسری رات چھوٹا شہزادہ پوری ہمت کے ساتھ جاگا رہا۔ آدھی رات کے قریب ایک روشنی چمکی اور ایک خوبصورت سنہری پرندہ آ کر درخت کے پاس بیٹھا اور سیب چننے لگا۔ شہزادے نے تیر چلایا جو پرندے کو تو نہ مار سکا، مگر ایک سنہری پر چھوڑ گیا۔ صبح شہزادے نے وہ پر بادشاہ کو دکھایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور بولا، اگر ایک پر اتنا قیمتی ہے تو پورا پرندہ کتنا قیمتی ہوگا۔ جو بھی سنہری پرندہ لے کر آئے گا اسے آدھی بادشاہت دی جائے گی، اور میری وفات کے بعد ساری حکومت۔ تینوں شہزادے روانہ ہوئے۔ سب سے بڑے نے پہلے سفر کیا۔ راستے میں اسے ایک لومڑی ملی جس نے نرمی سے کہا، اگر تم میرا مشورہ مانو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر وہ شہزادہ مغرور تھا، اس نے لومڑی کو نظر انداز کیا اور قریبی گاؤں کی طرف چلا گیا۔ وہاں وہ عیش و عشرت میں پڑ گیا اور اپنا مقصد بھول گیا۔ اسی طرح دوسرے شہزادے نے بھی لومڑی کو نظر انداز کیا اور وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ جب سب سے چھوٹے شہزادے کی باری آئی تو وہ بھی لومڑی سے ملا، مگر اس نے عاجزی سے اس کی بات سنی۔ لومڑی نے کہا، دو راستے ہیں، ایک خوبصورت ہے اور دوسرا مشکل۔ خوبصورت راستہ خطرناک ہے، مگر مشکل راستہ تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ شہزادے نے مشکل راستہ چانا۔ لومڑی نے مزید کہا، جب تم سنہری پرندے کے پنجرے تک پہنچو تو سونے کا پنجرا نہ لینا بلکہ لکڑی کا لینا۔ شہزادہ ایک محل میں پہنچا جہاں سنہری پرندہ قید تھا۔ اس نے سب کچھ ویسا ہی کیا جیسا لومڑی نے کہا، مگر جب اس نے پرندے کو سونے کے پنجرے میں رکھنے کی کوشش کی تو پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا۔ اب اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے کہا، اگر تم میرے لیے سنہری گھوڑا لاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور پرندہ بھی دے دوں گا۔ شہزادہ پھر روانہ ہوا اور راستے میں دوبارہ لومڑی ملی۔ اس نے پھر مدد کی اور کہا، جب گھوڑے کے پاس جاؤ تو سونے کی زین کو نہ چاہوا عام زین استعمال کرو۔ مگر شہزادے نے پھر غلطی کی اور سونے کی زین کو چھو لیا، جس پر وہ پکڑا گیا۔ پھر اس بادشاہ نے کہا، اگر تم میرے لیے خوبصورت شہزادی لے آؤ تو گھوڑا دے دوں گا۔ شہزادے نے پھر لومڑی کی مدد سے شہزادی کو حاصل کیا، مگر اس بار اس نے احتیاط کی اور کامیاب رہا۔ پھر وہ گھوڑا، پرندہ اور شہزادی تینوں کو لے کر واپس روانہ ہوا۔ راستے میں لومڑی نے شہزادے سے ایک وعدہ لیا کہ وہ اسے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ شہزادے نے وعدہ کیا۔ جب وہ واپس آیا اس کے بھائی حسد کرنے لگے۔ انہوں نے موقع پا کر اسے ایک کنویں میں دھکا دے دیا اور خود پرندہ، گھوڑا اور شہزادی لے گئے۔ مگر پرندہ بولنے لگا اور سچ بتا دیا۔ شہزادی نے بھی انکار کر دیا کہ وہ کسی اور سے شادی کرے۔ اتنے میں شہزادہ لومڑی کی مدد سے کنویں سے باہر آیا، محل واپس پہنچا اور سارا سچ سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے دو بڑے بیٹوں کو سزا دی اور چھوٹے کو اپنا جانشین بنایا۔ آخرکار شہزادے نے شہزادی سے شادی کی، سنہری پرندہ اور سنہری گھوڑا اس کے ہو گئے، اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ خوشی خوشی حکومت کرنے لگا۔